آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرانکس۔ 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں بجلی کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ اس وقت کرنٹ کو پازیٹیو سے نیگیٹو بہتا ہوا تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے بہت بعد الیکٹران دریافت ہوا جس پر منفی چارج ہوتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ اصل میں کرنٹ میں جو چیز بہتی ہے وہ الیکٹران ہے۔ الیکٹران کرنٹ کی مخالف سمت چلتا ہے۔ الیکٹران کے منفی چارج کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ مثبت کرنٹ دوسری طرف بہہ رہی ہے۔ ہمارے روزمرہ میں استعمال میں بجلی سے چلنے والی بے شمار چیزیں ہیں، جیسا کہ پنکھا، فریج، ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشنر، کمپیوٹر، پرنٹر وغیرہ۔ پنکھے کی رفتار، ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک اور ٹیلی ویژن کی آواز اور چینل تبدیل کرنا پڑتے ہیں۔ یہ کام ان کے کنٹرولرز الیکٹران کے بہاؤ میں رد و بدل کر کے سر انجام دیتے ہیں۔ کمپیوٹر، موبائل فون اور ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ کے معاملات بھی الیکٹران کے بل بوتے پر چلتے ہیں۔ اس بنیاد پر ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی کو الیکٹرانکس کہتے ہیں۔ ہم سب موصل کنڈکٹر اور غیر موصل نان کنڈکٹر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اول الذکر کرنٹ کو آسانی سے گزارتے ہیں، جبکہ آخر الذکر کرنٹ کو بالکل گزرنے نہیں دیتے۔ ایک اور طرح کے میٹیریل کو آسانی سے غیر موصل سے موصل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سر فہرست ایک ایسا عنصر ہے جسے سلیکان کہتے ہیں۔ زمین پر پہاڑیاں سلیکیٹ سے بنی ہوتی ہیں جن میں آکسیجن اور سلیکان شامل ہوتا ہے۔ تمام کی تمام ریت سلیکان ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ سلیکان کی ایٹمی علامت Si ہے اور دنیا میں الیکٹرانکس کے زیادہ تر آلات سلیکان سے ہی بنتے ہیں۔ سلیکان اور سلیکون میں فرق۔ اکثر لوگ ان دونوں کو لکھتے ہوئے احتیاط نہیں برتتے بلکہ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں جن میں فرق جاننا ضروری ہے۔ سلیکان ایک دھاتی عنصر ہے جو خالص شکل میں چمکیلے پتھر کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سلیکان اور آکسیجن کی لمبی لمبی لڑیوں سے بنا ایک مواد ہوتا ہے۔ اس میں کاربن اور ہائیڈروجن بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ گریز، تیل، ربر اور سیلنٹ کی شکل میں ملتا ہے۔ الیکٹرانک آلات میں سب سے پہلے جس جزو کا ذکر آتا ہے وہ ہے ڈائیوڈ۔ ڈائیوڈ دو طرح کے سلیکان پی اور این ٹائپ کو ملا کر بنتا ہے۔ اس لیے ڈائیوڈ کے دو ٹرمینلز ہوتے ہیں۔ ڈائیوڈ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ نارمل کرنٹ صرف پی سے این کی طرف چلتی ہے۔ اس چیز کو ایک آسان شکل میں اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ ایل ای ڈی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کا مخفف ہے۔ یہ ایسے ڈائیوڈز ہوتے ہیں جو کرنٹ گزرنے پر روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت کم بجلی خرچ کرتے ہیں اور بالکل گرم نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور بہت سے رنگوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان سے گھر کے اندر اور باہر سجاوٹ یعنی ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ آج کل ایل ای ڈی بلب ملتے ہیں جو بہت دیر تک چلتے ہیں، بہت روشن ہوتے ہیں اور بہت کم بجلی خرچ کرتے ہیں۔ اس میدان میں کام کرنے پر 3 لوگوں کو 2014 کا فزکس کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔
ہمارے گھر کی بجلی آلٹرنیٹنگ کرنٹ AC ہوتی ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 50 مرتبہ اپنی سمت تبدیل کرتی ہے. اس کی وولٹیج 230 وولٹ ہوتی ہے اور اسے اس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے. موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ڈائریکٹ کرنٹ DC سے چارج ہوتے ہیں. ان کی وولٹیج 3 وولٹ سے 24 وولٹ کے درمیان ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے ہم چارجر یا ایڈاپٹر استعمال کرتے ہیں. چارجر یا ایڈاپٹر سب سے پہلے وولٹیج کو کم یعنی تبدیل کرتے ہیں. ٹرانسفارم کا مطلب تبدیل کرنا ہوتا ہے. اسی مناسبت سے چارجر کے اس حصے کو ٹرانسفارمر کہتے ہیں. ٹرانسفارمر کو ڈبے میں دیے ہوئے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس میں ٹرانسفارمر میں ایک طرف سے زیادہ وولٹیج آتی ہے اور دوسری طرف یہ وولٹیج کم ہو کر باہر آتی ہے. البتہ آنے والی وولٹیج اور باہر نکلنے والی وولٹیج دونوں ابھی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی شکل یعنی AC ہی ہوتی ہیں. چارجر یا ایڈاپٹر میں AC والی وولٹیج کی کرنٹ کو درست کر کے DC بنایا جاتا ہے. ریکٹیفائی کا مطلب ہے اصلاح کرنا. اسی مناسبت سے چارجر کے اس حصے کو ریکٹیفائر کہتے ہیں. دی ہوئی شکل میں 4 ڈائیوڈز کو ایک ترتیب سے جوڑا گیا ہے. یاد رکھیے کہ ڈائیوڈ میں کرنٹ صرف ایک سمت بہہ سکتی ہے. یہاں لوڈ یعنی بلب کو ایک پل کی طرح 2 نقطوں سے جوڑا گیا ہے. اسی بنا پر اس کا درست نام برج ریکٹیفائر ہے. ٹرانسفارمر سے آنے والی بجلی A اور B کے نشانات 1 سیکنڈ میں 50 مرتبہ تبدیل ہوتے رہیں گے. A کے مثبت اور B کے منفی ہونے کی صورت میں کرنٹ سرخ راستہ اختیار کرتی ہے. A کے منفی اور B کے مثبت ہونے کی صورت میں کرنٹ سبز راستہ اختیار کرتی ہے. یہ دیکھیں کہ دونوں صورتوں میں بلب میں کرنٹ ایک ہی طرف چلتی ہے. اس طرح ہمیں AC سے DC حاصل ہو جاتی ہے. UPS ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی کا مخفف ہے. اس میں ہمارے گھروں میں آنے والی بجلی DC میں تبدیل ہو کر بیٹری کو چارج کرتی ہے. ضرورت کے وقت بیٹری سے انورٹر کے ذریعے DC کو AC میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. پھر یہ AC نارمل بجلی کی طرح کام کرتی ہے. یوں تعطل انٹرپشن کے بغیر ہماری چیزیں چلتی رہتی ہیں. UPS میں ڈائیوڈز کے علاوہ دوسرے الیکٹرانک آلات بھی نصب ہوتے ہیں جیسا کہ کیپیسٹر اور ریزسٹر وغیرہ. الیکٹرانکس میں کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ کوئی سرکٹ اپنے اندر کتنا چارج سمو سکتا ہے. کیپیسٹر کو اس نشان سے دکھاتے ہیں. کیپیسٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں. آپ گھر میں لگے پنکھے کے کیپیسٹر سے بخوبی واقف ہوں گے. الیکٹرانک سرکٹس میں کیپیسٹر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. رجسٹر کو اس نشان سے ظاہر کرتے ہیں. رجسٹر مختلف ریٹنگ، سائز، شکلوں اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور چیزوں کی طرح الیکٹرانک سرکٹس میں رجسٹر بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں لگے پنکھوں کی رفتار کو بھی رجسٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس قسم کے رجسٹر میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس لیے اسے ویریبل رجسٹر کہتے ہیں.
الیکٹرانک سرکٹ کے ڈیزائن کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کام ایک بریڈ بورڈ پر کرتے ہیں. بریڈ بورڈ پلاسٹک کی ایک شیٹ ہوتی ہے. اس کے درمیان میں کاپر کی باریک پتریاں چل رہی ہوتی ہیں. ان پتریوں تک رسائی باریک سوراخوں کے ذریعے ہوتی ہے. یوں کمپوننٹس کو مختلف ترتیب میں رکھنے سے ہم درست ڈیزائن تک پہنچ سکتے ہیں. ڈیزائن کے کنفرم ہونے کے بعد کمپوننٹس کو سرکٹ بورڈ پر لگا کر مکمل کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی پلاسٹک کا ایک بورڈ استعمال ہوتا ہے. اس کے سامنے یا پچھلی طرف مطلوبہ طور پر کاپر یا سونے کے کانٹیکٹس پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں. سوراخوں کے ذریعے تمام کمپوننٹس کو جوڑنے پر پورا سرکٹ تیار ہو جاتا ہے. یہاں پہ بائیں طرف آپ اوپر دیکھیے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ دکھایا گیا ہے اور بائیں طرف نیچے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پر کمپوننٹس لگے ہوئے دکھائے گئے ہیں. انٹیگریٹ کرنے سے مراد ہے بہت سی چیزوں کو اکٹھا کرنا. موجودہ دور میں الیکٹرانک کمپوننٹس انتہائی چھوٹے ہو گئے ہیں. سینکڑوں بلکہ ہزاروں کمپوننٹس کو ملا کر ایک چھوٹا سا سلیکان چپ بنا لیا جاتا ہے. ان چپس اور دوسرے کمپوننٹس کو پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پر جوڑ دیا جاتا ہے. ایسے بورڈ جو بہت کم جگہ لیتے ہیں انہیں انٹیگریٹڈ سرکٹس کہتے ہیں. موبائل فون وغیرہ کا سائز اتنا چھوٹا ہونا انٹیگریٹڈ سرکٹس کی ہی بدولت ہے. اب آخر میں ہم الیکٹرانک سسٹمز کی بات کرتے ہیں. ایک الیکٹرانک سسٹم کے تین بنیادی جزو ہوتے ہیں: ان پٹ سینسر، پروسیسر اور آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر. آپ کے ٹیلی ویژن کا ان پٹ سینسر کیبل سے آنے والے سگنل کو سینس کرتا ہے. ٹیلی ویژن کے اندر موجود پروسیسر آواز اور تصویر کے سگنلز کو الگ الگ کرتا ہے. آخر میں آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر اسپیکروں کو آواز اور اسکرین کو تصویر بھیج دیتا ہے.